میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی ماہر قانون سید محمد عباس صاحب کو، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ سید محمد عباس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر پہلے تو ذرا یہ بتا دیجیے گا، یہ جو مسودہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور اس پہ سب کا یونانی اتفاق رائے ہونا یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، کتنا اہم سنگ میل ہے سارے معاملے میں؟ جی بہت شکریہ نازیہ آپ کا اور ٹیم سیاسی احوال کا. اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک چیز بریف کر دوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو سے ہوتی ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ناگزیر کیوں ہوتی ہیں. دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشل چیلنجز، پولیٹیکل چیلنجز اور لیگل ریفارمز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور کوئی بھی ڈیولپ اسٹیٹ ہو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے قوانین میں تبدیلی کی، جو ضروری قوانین ہیں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا اگر میں ویری بریف کرکس آپ کو اگر پیش کروں تو وہ جو اس میں پوائنٹس ہیں، سب سے پہلا تو ڈیوالویشن آف پاورز ہے، جس طرح کہ بات کی جا رہی ہے 18th امینڈمنٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے. تو اس کو میں آگے بریف کرتا ہوں، جس میں پروونسز کو مزید آٹونومی پرووائڈ کی جائے گی، اور تاکہ وہ ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ یا لوکل گورنمنٹس پہ کام کر سکیں. جو سیکنڈ موسٹ اہم میرے نزدیک ہے وہ ہے جوڈیشل ریفارمز پہ، جس پہ جو پچھلے کافی دنوں میں زیر گفتگو رہا، اور اس کے بعد سینٹ ریفارمز ہیں یا لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ ہے. تو میرے محدود علم کے مطابق جو بھی ریفارمز کیے جا رہے ہیں دیٹ از ان دی انٹرسٹ آف پبلک، جنرل پبلک، اور لوگوں کے، ملک کے باشندوں کے لیے امینڈمنٹس یہ ناگزیر ہوتی ہیں. اب جو آپ کا کوشچن تھا، آئی کم ٹو دیٹ، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں، تو ایک کنفیوژن پائی جا رہی ہے لوگوں میں. جوڈیشل ریفارمز کو جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ساتھ مکس کیا جا رہا ہے، حالانکہ جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ کسی قسم کا میرے محدود رائے کے مطابق کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جوڈیشری ہمیشہ آزاد ہوتی ہے، اور خصوصاً ہمارے پاکستان کی جوڈیشری، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں، اور ہمارے ججز کی جو ججمنٹس ہیں وہ اکراس دی کنٹری نہیں صرف بلکہ دنیا میں وہ ریفر کی جاتی ہیں الحمدللہ. اگر ہم اپنے سپریم کورٹ سے سٹارٹ کریں، اور اگر فیڈرل اور پروونسز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیں، لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان کے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ، تو آئی کانٹ جسٹ ٹیک دا نیم کہ الحمدللہ ایک سے ایک بہتر جج ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ایک تو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو جوڈیشل ریفارمز پرپوزڈ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہے، تو یہ کہیں بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر کوشچن نہیں ہے. عدلیہ ہمیشہ آزاد ہے اور آزاد رہے گی، اور کوئی بھی اسٹیٹ ہو، وہ جب تک آپ کا عدلیہ کا نظام انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو میرے اندازے کے مطابق وہ کام اسٹیٹ کا کرنا بہت مشکل ہے. بالکل ٹھیک. سید محمد عباس صاحب، سر میں ذرا آئینی عدالت اور آئینی بینچ کا فرق آپ سے سمجھنا چاہوں گی، کیونکہ پہلے بات ہو رہی تھی آئینی عدالت کے حوالے سے، لیکن جب مسودہ سامنے آیا ہے حتمی طور پر، اس میں جو آئینی بینچ کی تشکیل ہے اس پر اتفاق رائے ہوا ہے، اس پر تجویز دی گئی ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان کی حیثیت میں کیا فرق ہے سر؟ جی دیکھیں، اس میں اس طرح کہ سب سے پہلے جو پرپوزڈ امینڈمنٹ کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں، اب دیکھیں نمبر آف کیسز پینڈنگ ہے، جس سے میرے فاضل دوست بات کر رہے تھے، کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کی کورٹس کے اوپر برڈن تو ہے، اور ایز پر بائی انفارمیشن 60,500 کیسز ہیں جو بھی ریسنٹ رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں کرمنل اپیلز بھی ہیں اور باقی کارپوریٹ میٹرز ہیں، سول میٹرز ہیں جہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے. تو پہلے جو پرپوزڈ امینڈمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ آلدو کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جو کیسز ہوتے ہیں یا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، وہ کیسز بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ تعداد میں باقی کیسوں کی نسبت اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو پہلے پرپوزڈ امینڈمنٹ یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل عدالت ہی الگ بنائی جائے، اور اس میں ہر پروونس سے اور فیڈرل سے جج لیا جائے، اور پھر دو اسپیشل ججز، وہ سارا جو آپ کے پاس ڈیٹیل ہے. بعد ازاں ایک اور جو ریسنٹلی جس کنسنسس پہ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی ججز میں سے ایک بینچ تشکیل دے دیا جائے جو کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھے گا. جس طرح کہ ہم یہ پریکٹس سمپلی ہائی کورٹ میں بہت دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ اور ٹیکس میٹرز کے بینچز الگ کر دی جاتے ہیں، کرمنل کیسز کو الگ کر دیا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال سے ایک بڑی خوش آئند چیز ہے کہ جس میں جو نہ صرف آپ کے سیاسی معاملات ہیں یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریگارڈنگ ایشوز ہیں وہ تو ایڈریس ہوں گے. اس کے ساتھ باقی جو ایز اے جنرل پبلک ہیں ان کے جو ایشوز ہیں جو پینڈنگ ہے
وہ بھی ٹائملی اس میں ریزالو ہو جائیں گے. تو میرے نزدیک یہ بڑی ایک اچھی اور خوش آئند امینڈمنٹ ہے. بالکل ٹھیک.